سر شیم نہ صرف کہ پرابلمس کو ایکسیپٹ کرنے میں ہوتی ہے، مدد حاصل کرنے میں بھی شیم ہوتی ہے. یعنی کاؤنسلنگ کا سم ہاؤ کوئی آئیڈیا تو ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کو بہت مشکل پیش آتی ہے کہ وہ جائیں اور یہ بتائیں کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، بیکاز دے بلیو دیٹ کہ ہمارے ساتھ مسئلہ نہیں ہے، اور پھر ان کی مینیفیسٹیشن میں بھی نظر آتا ہے کہ یہ دوستوں کی بیڈ کمپنی کی وجہ سے یہ ہوا ہے، ہمارے خاندان میں تو کبھی کسی نے کچھ ایسا کیا نہیں ہے اور ہم کسی کو بتا بھی نہیں سکتے. بعض اوقات جب فیملیز یہاں پر اپروچ بھی کر لیتی ہیں، دے آر ان ٹریٹمنٹ، تو بھی نہیں انہوں نے بتایا ہوتا کسی کو کہ وہ ہمارا لوڈ ون علاج میں ہے. سو آئی تھنک ہیلپ لینا بھی شیم ہی سمجھی جاتی ہے کہ ہم کوئی ہمارا امیج خراب ہو جائے گا. کمزوری کی علامت سمجھا جاتا ہے، حالانکہ مدد حاصل کرنا طاقت کی علامت ہے. اور یہ ہمیں اگر حاصل ہو جائے کہ ہم مدد کے لیے کسی کو پکار سکیں تو اس سے ہماری زندگی سہل ہوتی جائے گی. اگر ہم دولت مند ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں دولت مندوں سے پوچھ لینا چاہیے کہ وہ کیسے دولت مند ہوئے. اگر ہم خوش باش رہنا چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں جو خوش نظر آتے ہیں. اگر کسی نے وزن کم کیا ہے تو ہم اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ تم نے وزن کیسے کم کیا. یہ کہتے ہیں نا کہ جب when the student is ready the teacher will appear. جب آپ مدد کے لیے تیار ہوں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ اچانک اللہ کوئی بندہ بھیجے گا جو کہ آپ کو رہنمائی دے سکتا ہے، اور آپ حیران ہوتے ہیں کسی وقت کہ عین اس وقت جب آپ کو کسی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے کوئی اللہ کا بندہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے. لیکن سر اس میں جو ہے شیم کے ایلیمنٹ میں ایک فیئر آف ججمنٹ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی سے پوچھیں گے تو وہ ہمیں کہیں جج نہ کر لے، تو اسی وجہ سے اپنے ایک اراؤنڈ ایک خول بنایا ہوتا ہے. ایک اپنی ٹرو سیلف ہوتی ہے اور ایک اپنی ریئل سیلف ہوتی ہے. اب ریئل سیلف کے جو اراؤنڈ ہے نا، وہ ایک ٹرو سیلف کا ایک ویسے ہی خول سا بنایا ہوا ہے کہ جو مجھے دیکھنے والا ہے نا اس کو لگے کہ میں تو بہت پاورفل ہوں. لیکن جب رات کو سونے کے لیے بیٹھتے ہیں تو پھر وہی سوچیں آتی ہیں جو سارا دن ان کو تنگ کرتی ہیں. لیکن ان سوچوں کو صرف اس وجہ سے کہ کام میں بزی رہ کے ورکاہولک ہو کے تو انہوں نے پسپا کر دیا ہوتا ہے. لیکن ایٹ سم مومنٹ ان ٹائم اینڈ سم مومنٹ ان دا ڈے ایٹ دا نائٹ موسٹلی وہ سوچیں واپس آ جاتی ہیں. سب سے زیادہ جو انسان کو نقصان پہنچا ہے وہ اس خیال سے پہنچا ہے کہ جو چیز ماضی میں میسر نہیں تھی ہم سوچتے ہیں کہ شاید وہ آج بھی میسر نہیں ہوگی. مثلا ماضی بعید میں آپ لوگوں سے مدد اگر مانگتے بھی تو نہ ملتی، کیونکہ اس طرح مدد جیسے آج میسر ہے مختلف شعبوں میں، ماضی بعید میں مدد میسر نہیں تھی. آج آپ کے پاس جو مدد کی سورسز ہیں وہ بے پناہ ہیں. لوگوں کے علاوہ آپ کے پاس ایک بہت بڑا خزانہ ہے جو انٹرنیٹ کی شکل میں موجود ہے، جس میں آپ کو کسی کا شاگرد بھی باقاعدہ نہیں بننا پڑتا کہ پگ تولیہ اور گڑ پیش کر کے آپ کوئی شاگرد کریں، یا کوئی فیس ادا کرنی نہیں پڑتی، یا شرمندگی کا وہ تاثر بھی نہیں ہو سکتا. اگر آپ چیٹ جی پی ٹی سے کچھ بات چیت کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک انسان نہیں ہے بلکہ روبوٹ ہے جس کے پاس معلومات کا خزانہ ہے، اور اس کے پاس ایک سسٹم ہے جس میں وہ بہت تیزی سے ایکسیس کر کے آپ کا مطلوبہ علم آپ تک پہنچا دیتا ہے. تو اب تو کوئی بہانے بھی نہیں رہ گئے انسانوں کے پاس کہ وہ کیوں مدد حاصل نہ کریں، کیونکہ میرے دیکھتے دیکھتے کوئی پچھلے 50-55 سال میں ایسی سورسز سامنے آ گئی ہیں مدد کی کہ 24 گھنٹے مفت میں معیاری مدد، سٹینڈرڈ مدد حاصل ہے، جسے آپ کراس چیک بھی کر سکتے ہیں ایک ویب سائٹ سے، دوسری ویب سائٹ سے، تیسری ویب سائٹ سے اسے ریکنفرم کیا جا سکتا ہے، اور آپ اپنی غلطیوں سے بچ سکتے ہیں. کیونکہ ایک دفعہ آپ غلطی کرتے ہیں تو پھر آپ کی کافی توانائی ضائع ہوتی ہے اس کو پھر درست کرنے میں، اور غلطیاں جو پے در پے کرنا ہوتی ہیں اس سے تھوڑا سا ڈیمورلائزیشن بھی ہوتی ہے. لیکن اگر ہم تھوڑا سا چیک کر لیں کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اس کا انجام کیا ہوگا. اگر ہم کوئی بھی وینچر کرنے جا رہے ہیں، جیسے ہم کوئی بزنس شروع کرنے جا رہے ہیں اور ہم چیک کر لیتے ہیں کہ اچھا اس بزنس میں کون سے پٹ فالز اینڈ ٹریپس ہیں، اس بزنس میں نقصانات کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، اس قسم کے بزنس فیل کیوں ہوتے ہیں اور اس قسم کے بزنس کامیاب کیوں ہوتے ہیں، پھر ہم لوگوں کو وہ بزنس کرتے ہوئے دیکھ بھی سکتے ہیں. اور کوئکلی، بہت لمبی ریسرچ نہیں کرنی، آپ نے کوئی
ڈھیروں وقت ضائع نہیں کرنا اس ریسرچ پہ، لیکن ضروری ریسرچ کر کے آپ قدم آگے بڑھا سکتے ہیں. یا جیسے فرض کریں آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، نوجوان ہیں اور آپ کو نہیں پتہ کہ شادی کے لیے کیسے پلاننگ کرتے ہیں، کیسے اچھا رشتہ ڈھونڈتے ہیں اور کیسے پھر اپنی زندگی کو یعنی شادی شدہ زندگی کو کامیابی سے چلاتے ہیں. تو اس تجربے میں سے گزرنے سے پہلے آپ ایک بہت اچھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں. کوئی انٹرنیٹ سے یا یوٹیوب سے یا کوئی ویڈیو دیکھ کے آپ ماہرین کی رائے جان سکتے ہیں، اور غلطی کر کے سیکھنے کی بجائے آپ جو سٹینڈرڈ پریکٹسز ہیں یا بیسٹ پریکٹسز ہیں ان کا پتہ چلا سکتے ہیں. کچھ چیزوں کے بارے میں سائنس کہتی ہے کہ نہیں یہ بالکل نہ کیجیے گا، کچھ چیزوں کے بارے میں سائنس کہتی ہے کہ کر لیجئے گا لیکن دیکھ بھال کے کر لیجئے گا، اور کچھ چیزوں کے بارے میں سائنس کہتی ہے کہ یہ پکی بات ہے ان کو ضرور کیجیے گا. تو سٹرکچر موجود ہے. آپ کی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس کو رینڈملی حل کرنے کی بجائے کسی سٹرکچر میں ڈال دیجئے، کسی پروسیس میں ڈال دیجئے جس میں کچھ سٹیپس ہوں. اگر آپ اپنی زندگی کو جنرلی کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو آپ 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل پہ توجہ دے سکتے ہیں. اگر آپ روزمرہ کارکردگی، کاروبار یا دیگر معاملات کو اچھا چلانا چاہتے ہیں تو آپ ایگزیکٹو سکلز کے اوپر توجہ دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ کسی ایڈکشن سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی بری عادت چھوڑنا چاہتے ہیں، وزن کم کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کوئی اچھی عادت اپنانا چاہتے ہیں یا کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے سٹرکچرز موجود ہیں. یا اگر آپ یہی جاننا چاہتے ہیں صرف کہ کہیں آپ کے اندر کوئی چھوٹی موٹی ایڈکشنز تو نہیں پنپ رہی جنہیں ہم مائکرو ایڈکشنز کہتے ہیں، جو بعد میں مل جل کے بڑی ایڈکشنز کو جنم دیتی ہیں، تو آپ ڈینائل میں رہنے کی بجائے اچھی طرح پتہ چلا سکتے ہیں کہ کس طرح آپ کے اندر کچھ ایسی چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں جنہیں کہ مائکرو ایڈکشنز کہا جاتا ہے، اور آپ ابھی ابتدا میں ہی ان سے نجات پا سکتے ہیں.